کربلا کا لہجہ، زین العبا کا لہجہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، ابھی اعلان ہو رہا تھا نا، میں اس وقت امام مدرسے کے اندر آیا کہ 300 روپے میں امام زین العابدین کی صحیفہ سجادیہ مل سکتی ہے اگر کوئی لینا چاہے۔ آپ حیران ہوں گے شیعان حیدر قرار، چونکہ ہمیں مفت میں سب کچھ ملا ہے نا، ہمیں اس کی ارزش ادا نہیں کرنا پڑی ہے، ہمیں گھر نہیں لوٹانا پڑا، ہمیں بچے نہیں دینے پڑے، ہمیں گھر بار نہیں دینا پڑا، ہمیں بھوکا نہیں رہنا پڑا، ہمیں قیمت نہیں دینی پڑی اپنی تشیع اور اسلام کی، اس لیے شاید ہمیں اتنی قدر نہیں ہے۔ حیران ہوں گے، جرمن کا ایک کمیونسٹ ہے جو جاتا ہے ریسرچ کرتا ہے قرآن پر، نہج البلاغہ پر، صحیفہ سجادیہ پر۔ کتنے خوش نصیب ہو جن کے امام کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کو زبور آل محمد کہا گیا ہے۔ وہ جرمن کمیونسٹ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں پہ کام کرتا ہے، ان کی ٹرانسلیشن کرتا ہے انگلش میں، اور یورپ کے ہسپتالوں میں جا کر اس انگلش میں لکھی ہوئی صحیفہ سجادیہ کو بیماروں کو دیتا ہے۔ آپ جملہ سنیں گے ذرا اگر توجہ کریں گے، اور وہ بیماروں کے ہاتھ میں صحیفہ سجادیہ کا انگلش ترجمہ جب دیتا ہے تو ساتھ کہتا ہے، او بیمار، جہاں تجھے ڈاکٹر کی دوا کی ضرورت ہے وہیں پر زین العابدین کی دعا کی ضرورت بھی ہے۔ اس انداز میں کام ہو رہا ہے۔ آپ مکتب اہل بیت سمجھے کیسے چلا آگے، کیسے پروان چلا۔ اور وہ ایک جملہ لکھتا ہے جو میں آپ سب کو سنانا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے زین العابدین عام شخصیت نہیں ہے، ماہر نفسیات ہے۔ یہ اس شخص کے کلمے، ماہر نفسیات ہے۔ کیوں ماہر نفسیات ہے؟ کہ میرا عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص زین العابدین کے لبوں سے نکلے ہوئے جملوں کے ذریعے اللہ سے رابطہ کرے، اللہ اس دعا کو کبھی رد کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یعنی اس دعا میں وہ طاقت ہے، اس دعا میں وہ اہمیت ہے۔ آج کیوں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں؟ اور شیعان حیدر قرار لازم ہے کہ آپ کے گھروں میں قرآن ہو، نہج البلاغہ ہو، صحیفہ سجادیہ ہو، آپ کے ائمہ کا کلام ہو۔ جائیے تاریخ پڑھی، آسان نہیں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد ابھی مسکین صاحب ایک شاعر کی طرف اشارہ کر رہے تھے، اور میرا دل چاہا کہ میں اپنے موضوع کو بھی ادھر ہی لے جاؤں۔ آسان نہیں تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد کیسے تشیع پھیلی، کیسے دین پھیلا؟ کیا آسانی تھی امام زین العابدین کے لیے کہ جہاں مرضی مدرسہ بنائے، مسجد بنائے، واز کریں، درس دیں، مجلس پڑھیں؟ نہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، 2 دن کا جلسہ ہو رہا ہے ادارے کا، آپ کو بلایا گیا، صبح سے لے کر شام تک مفکر، علماء، واعظین، خطبہ آپ کو آل محمد کے علم سے روشناس کریں گے۔ پھر شام ہوتے ہی آپ کو علی ابن ابی طالب کے لبوں سے نکلے ہوئے دعائے کمیل کے ذریعے اللہ سے رابطہ کرایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد علامہ سید محمد تقی نقوی، خدا صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے، پھر وہ آپ کے سوالوں کے جواب دیں گے فقہ اہل بیت اور مذہب آل محمد کی روشنی میں۔ اور پھر کل جمعے کا دن جب طلوع ہوگا، پھر علماء اور واعظین آئیں گے۔ کتنے لوگ ہیں تمہیں بتانے والے، کاش کوئی پوچھنے والا ہو۔ اور اس زمانے کو یاد کرو جہاں پوچھنے والے تھے لیکن بتانے والا کوئی موجود نہ تھا۔ اب تاریخ تشیع کو ذرا پڑھیں، گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے؟ تاریخ تشیع پڑھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد 61 ہجری کے بعد سب سے بڑی مشکل آل رسول پہ یہ آئی کہ امام زین العابدین اور امام محمد باقر علیہ السلام، جن کا عالم کم سنی تھا، جب شام سے قیدیں رہا ہوئیں اور اہل بیت مدینہ پہنچے، ہمارے ممبروں سے کیا بیان تھی امام زین العابدین پر؟ اس سے بھی زیادہ مشکل کہ امام کو خطبہ دینے کی اجازت نہ تھی، امام کو مدرسہ بنانے کی اجازت نہ تھی۔ یہ کیا سازش تھی؟ چاہتا تھا یزید اور یزید کے کرندے کہ جب امام زین العابدین خطبہ نہیں دیں گے، واز نہیں کریں گے، مجلس نہیں پڑھیں گے، تو آہستہ آہستہ کربلا کا واقعہ ختم ہو جائے گا۔ آل محمد کی دین اور ان کی شریعت اور ان کی باتیں نہیں پہنچ پائیں گی لوگوں تک، اور بنو امیہ راج کرے گی۔ لیکن میں کہتا ہوں شیعان حیدر قرار کتنے خوش نصیب ہو جن کو اللہ نے زین العابدین جیسا حکیم مولا عطا کیا ہے۔ اس کو توجہ سے سنیں، امام نے کیا کیا؟ دنیا کے مختلف علاقوں سے غلاموں کو خریدا، مصر سے، لبنان سے، ایران سے، عراق سے، عرب سے، عجم سے،
ہر سال کچھ غلام، جن کی روایتوں میں تعداد مختلف ہیں، 15 20 40 50 خرید کر لاتے ہر سال. اور کیا کرتے؟ یزیدی سمجھتے کہ امام کاروبار کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، کام کاج کے لیے غلام لا رہا ہے، اور امام پورا سال انہیں اپنے گھر میں رکھ کر ہاتھوں سے نوالے کھلا کر نان محمد کا دین سکھاتے ہیں. داد علی کی علم کی پیاس بجھاتے. اور جب عید کا چاند نمودار ہونے کے قریب ہوتا نا، امام انہیں راہ خدا میں آزاد کرتے اور فرماتے جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ. مصر سے آئے ہو مصر جاؤ، لبنان سے آئے ہو لبنان جاؤ، ایران سے آئے ہو ایران جاؤ، عرب سے آئے ہو عرب جاؤ، عجم سے آئے ہو عجم جاؤ، جہاں سے آئے ہو وہیں پلٹ جاؤ. مولا ہم کیا کریں؟ امام پہلا اعلان کرتے، توجہ کرنا، جاؤ زین العابدین نے تمہیں راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے. آئے تھے غلام بن کر، جاؤ آزاد ہو کر، لیکن یہ خیال رکھنا جہاں سے آئے ہو وہاں پلٹ کر جاؤ. جو میں نے سکھایا ہے اسے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ زمانے کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے اور یزیدیت کیا ہوتی ہے. کیوں پھیلی ہے وہ؟ زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد و آل. اپنے مولا کی ذات پہ پوری طاقت کے ساتھ ایک بلند تر صلوات پڑھ لیں. صلی علی محمد و آل. متوجہ بیٹھے میری باتوں پر؟ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 61 ہجری سے کام شروع ہوا. 95 ہجری 25 محرم، یہ کون سا روز ہے؟ شہادت امام زین العابدین کا دن. دنیا کے بے نسل شخص نے میرے مولا کو زہر دیا. چراغ امامت گل ہو رہا تھا اور مسند امامت پہ باقر العلوم بیٹھ رہا تھا. یہ کون باقر العلوم ہے جو 61 ہجری سے اپنے بابا کے ساتھ مکتب آل بیت کو دنیا تک پہنچانے میں مسلسل کوشش کر رہے تھے. جب بیٹھے، اور یہ وہ دور تھا دوستو کہ جب بنو امیہ کمزور ہو رہے تھے، بنو عباس ان کے ساتھ جنگ لڑ رہے تھے، اور یہ طاقت اور اقتدار اور تخت کے لیے لڑ رہے تھے. محمد باقر اور اس کا بابا لوگوں کو محمد و آل محمد کا دین پہنچا رہا تھا. ایسے لائق شاگرد، ذرا میری طرف توجہ رکھیے گا، ایسے لائق شاگرد آپ کے آئمہ نے تیار کیے. کیوں ہم کہتے ہیں کہ ایک مدرسہ نعمت خدا ہے؟ یہ آسانی سے نہیں ہوتا ہے کام. آپ مدرسے کو اس کی اینٹوں، اس کے کمروں سے مت شمار کریں. یہ ادارہ، یہ امام کا گھر، یہ امام صادق کا گھر، یہ امام زین العابدین کا مدرسہ، اس کا سب سے بڑا کمال ہے کہ اس کے اندر آنے والا اگر باشعور ہے تو کم از کم اتنا تو سیکھ ہی جائے گا کہ محمد کے دین میں حلال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہوتا ہے. اور یہ سب سے بڑا فرق ہے مکتب آل بیت کا دوسرے مذاہب کے ساتھ. حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ. یہ منشور مکتب آل بیت ہے. کتنے لائق شاگرد پیدا کیے، ذرا میری طرف توجہ رکھنا. محمد ابن مسلم ثقفی، جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ یہ 3 اماموں کا شاگرد ہے، امام زین العابدین کا، امام محمد باقر کا اور امام جعفر صادق کا. تھکے تو نہیں بیٹھے میری عقل. اور یہ کیسا شاگرد ہے ماشاءاللہ. یہ جو مجمع ہے یہ خواص کا مجمع ہے، یہاں ہر شخص نہیں آتا. میں آپ خواص سے معذرت کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں. کتنی زندگی گزر گئی ہے علماء کے قرب میں بیٹھتے ہوئے، وقت گزرے ہے نا. ہر سال سیوے کے جلسے کی تاریخ ہمیں یاد رہتی ہے، مخزن کے مدرسے کا جلسہ ہمیں یاد رہتا ہے، سلطان المدارس کا جلسہ ہمیں یاد رہتا ہے. علماء کی قرب میں بیٹھنے والے، کتنی حدیثیں یاد ہیں آپ سب کو. میں ایسے اشخاص سے بات نہیں کر رہا کہ جو کہتے ہیں نعرہ مار اور جنت سے پار. میں ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو جنت کو عمل کے ذریعے لینے کا عقیدہ رکھتے ہیں. کتنی حدیثیں یاد ہیں، مولا علی کے کتنے فرمان، نہج البلاغہ کے کتنے خطبے یاد ہیں. میں آپ کا امتحان نہیں لے رہا، اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ایک بات
عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے ہماری فکر بیدار ہو جائے. محمد ابن مسلم ثقفی جو امام زین العابدین کے مدرسے میں تیار ہوا تھا 46,000 حدیثوں کا حافظ تھا. کتنے ہزار؟ سارے بولو جن کو اللہ نے زبان دی. کتنے ہزار؟ 46,000 حدیثوں کا حافظ. زرارہ بن آجن 30,000 حدیثوں کا حافظ. اور امام محمد باقر فرماتے تھے اگر ابو بصیر، محمد ابن مسلم اور زرارہ نہ ہوتے تو لوگوں تک آل محمد کی فقہ نہ پہنچ پاتی. اور میں حیران ہوا اس کلام کو پڑھ کے. امام علیہ السلام نے بلایا زرارہ میرے پاس آنا. بہت لائق شاگرد تھا امام کو، بہت قابل شاگرد. زرارہ میرے پاس آنا. زرارہ مسجد نبوی جانا. میرے نانے محمد کا ممبر خالی ملے گا، اس ممبر پر بیٹھ کر مدینے والوں کو ہماری فقہ بتانا. ہم تو مجلس میں 2 شرعی مسئلے بیان کریں، لوگ کہتے ہیں مجلس فیل ہو گئی ہے. ہمارے ہاں تو معیار یہ ہے نا، قصہ ہو، کہانی ہو، بناوٹ ہو، تصنع ہو تو ہمارے ہاں مجلس ہے. اگر امام صادق کی فقہ بیان ہو، وضو کا مسئلہ بیان ہو، غسل کا طریقہ بیان ہو تو کہتے ہیں کیا پڑھا ہے اس نے، تو ہمیں تو خام خواہ ٹرکا کے چلا گیا. امام محمد باقر علیہ السلام کے اس جملے پہ غور کرنا مومنین کرام. امام علیہ السلام نے فرمایا اے زرارہ مسجد نبوی جایا کرو، میرے نانے محمد کا ممبر مسجد نبوی میں پڑا ہے، اس پر بیٹھ کر مدینے والوں کو ہماری فقہ سنایا کرو. اس لیے کہ میں محمد باقر یہ چاہتا ہوں کہ مدینے میں تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بار دیگر بھی مل کر ایک بلندتر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. متوجہ بیٹھے میری باتوں پر. اب آپ میری طرف توجہ رکھیں. بندے آتے جاتے رہیں گے مجلس سے نا، ہر کسی نے آنا. آپ کی توجہ میری طرف ہو، کوئی لفظ آیا نہ ہو جائے. جایا کرو میرے نانے کے ممبر پہ بیٹھا کرو. اور یہ کون سے شاگرد تھے؟ ایک نام ابھی لیا ہے، مسکین صاحب نے جلدی میں وہ اشارہ کر کے گزر گئے. ایک شاعر تھا، مداح آل بیت تھا، اور اگر اسے میں ذاکر کہوں تو بے جا نہیں ہوگا. حقیقی ذاکر وہی تھا. امام محمد باقر علیہ السلام اپنے گھر اپنے جد کے مدحت سننے کے لیے اسے بلاتے. قنات لگتی، ایک طرف خانوادہ امام ہوتا، ایک طرف امام اور امام کے اصحاب بیٹھتے اور کمیت اسدی کو امام فرماتے. کمیت میرے جد کے ممبر پر بیٹھ کر مجھے میرے دادا علی کی شان سناؤ. اس کا مطلب یہ ہے دوستو، فضائل اہل بیت پڑھنا آرزو معصوم ہے. مدحت اہل بیت آرزو امام ہے. فرماتے تھے کمیت بیٹھ جاؤ میرے نانا کے ممبر پر، میرے دادا کے ممبر پر، اور مجھے میرے دادا اور جد کی شان سناؤ. پتہ نہیں کتنی دیر وہ امام کی شان بیان کرتا. اور اتنا قابل تو تھا نا کہ جس کو سننے کے لیے محمد باقر ہوتا. توجہ رکھیے، محمد باقر ہوتا. امام محمد باقر جب وہ مدحت آل بیت بیان کر چکا، امام علیہ السلام نے بلایا. کمیت میرے پاس ہو. ایک تھیلی، میری طرف توجہ رکھیے گا دوستو، ایک تھیلی اٹھا کر امام نے درموں کی بھری ہوئی تھیلی کمیت کے سامنے رکھی. 1,00,000 درہم تھے اس کے اندر. یوں جب تھیلی ہے، مولا یہ کیا ہے؟ توجہ رہے، یہ کیا ہے؟ کمیت یہ درموں کی تھیلی، اس میں 1,00,000 درہم ہے. مولا میں نے آپ کی جد کی مدحہ درموں کے لیے تو نہیں کی ہے، میں نے آپ کی جد کا قصیدہ درموں کے لیے تو نہیں پڑھا ہے. کمیت ہم نے یہ درہم تجھے اس مدحت کے بدلے میں دیے کب ہے؟ یہ تو دیے ہم نے تیرے گزر و اوقات کے لیے، اس کا انعام تو جنت ہے. کوئی بڑا ہی سیانہ ذاکر تھا، مسکرا کے عرض کرنے لگا فرزند رسول اگر اس کے بدلے میں کچھ اور مانگ لوں تو مجھے عطا کرو گے؟ امام نے فرمایا مانگ کیا چاہتا ہے؟ مولا یہ 1,00,000 درہم اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کے بدلے میں مجھے اپنے بدن کا اترا ہوا ایک کرتا عطا کر دو. میری نگاہ میں درموں کی قیمت تھوڑی ہے، تیرے بدن سے مس شدہ کرتے کی قیمت زیادہ ہے.
اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات؟ ایسے لائق شاگرد پیدا کیے. 18 سال کا تھا حشام. ہمارے 18 سال کے بچوں کو خبر ہی نہیں ہوتی. انہیں تو آئی فون اور ویوو اور فلاں سے ہٹ کر پتہ ہی نہیں ہے جی. وہ تو دنیا کے شغلوں میں غرق ہیں. 18 سال کا نوجوان تھا اور اتنا لائق تھا کہ لوگ امام صادق کو اٹھ کر ملتے تھے اور امام اس کے استقبال میں کھڑا ہو جاتا تھا. ایسے لائق لوگ پیدا کیے. ابو بصیر معمولی شخص نہیں تھا جس کے علاقے کے لوگوں نے آ کر امام کو کہا مولا ہم دور دراز رہتے ہیں, آپ تک نہیں پہنچ پاتے, دین کا مسئلہ پوچھنا ہو سمجھنا ہو مولا آپ تک آتے ہوئے بہت وقت درکار ہے, کیا کریں؟ فرمایا کیا تمہارے علاقے میں میرا ابو بصیر نہیں رہتا ہے؟ کیا عظمت ہوگی امام کے اس بیان کے اندر, کیا پاکیزگی ہوگی امام کے اس لہجے کے اندر, اور کیا عظمت بیان ہوئی ہوگی ابو بصیر کی جب امام صادق نے کہا ہوگا کیا تمہارے علاقے میں میرا ابو بصیر نہیں رہتا؟ ہاں مولا رہتا ہے. فرمایا پھر آج کے بعد ہماری فقہ کا مسئلہ, ہماری دین کا مسئلہ ابو بصیر سے پوچھنا. جعفر صادق وعدہ کرتا ہے جو وہ بتائے گا وہ ہماری فقہ کا مسئلہ ہی ہوگا. اور اب نتیجہ کیا نکلا ذرا توجہ چاہتا ہوں, تھکے تو نہیں بیٹھے میری باتوں سے. یہ محنت تھی امام زین العابدین سے شروع ہوئی, امام محمد باقر, اور پھر وہ وقت آیا کہ جب امام صادق نے اسلام کی پہلی یونیورسٹی کی بنیاد رکھی. تشیع کی نہیں, اصل شیعہ وہ ہے جو اللہ کی توحید, محمد کی رسالت اور 14 کی ولایت کا قائل ہے. اصل مسلمان وہ